دین اسلام میں شب عید الفطر یعنی لیلۃ الجائزہ کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے؟ اس رات کا عام طور پر لوگوں کو تعارف نہیں ہے، ان کو نہیں پتہ کہ لیلۃ الجائزہ کیا چیز ہے۔ احادیث پڑھی جائے تو اس کے اندر اس کا ذکر خوبصورتی کے ساتھ ہے کہ ان راتوں میں سے ایک رات لیلۃ الجائزہ بھی ہے۔ لیل رات کو کہتے ہیں جائزہ یعنی انعام والی رات، اور اس رات میں انعام کیا ہوتا ہے؟ جب چاند نظر آتا ہے تو شیطان کھل جاتا ہے، پہلے بندھا ہوا ہوتا ہے، اس نے اپنے مہینے کا حساب تو برابر کرنا ہی ہے۔ یہ نکلتے ہی لوگوں کو بے حیائی کی طرف لے کر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی نظر آتا ہے۔ مسجدوں سے باہر جو تم بازاروں میں وقت گزار رہے ہو، جو تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، تم نے پورا رمضان جو ہے عبادت کی، اتنی محنت کی، اور جب مزدوری ملنے والی رات آئی، کیونکہ حدیث میں اس کو یہی کہا گیا ہے کہ اس وقت جو ہے مزدور کو اجرت ملتی ہے رب کی طرف سے، اور جب اجرت کی بات آئی، رات کا وقت آیا تو مزدور غائب ہو گیا، مزدور وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ اب اس صورت کے اندر جو بھی اللہ کا بندہ اس شیطان کے وسوسوں سے مقابلہ کرے گا، اس کا انعام تو بنتا ہی ہے۔ اس رات کو آخر انعام والی رات کیوں کہا گیا ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے 30 دن اللہ کی طرف سے عطا ہونے والا رمضان بطور امتحان گزارا ہے۔ اس کے اندر ہم نے عبادت، تسبیحاں، نفل نماز، ہم نے خیرات کی، ذکر فکر کیا اور سب کچھ کیا۔ اب عید کا دن ہے، اس عید کے دن کے اندر بخشش اور مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے صبح کس کی عید ہوگی؟ یہ جس کی عبادت قبول ہو گئی اس کی عید ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ رات پھر سونے والی نہیں ہے۔ عقلی طور پر اس رات میں جاگا جائے اور اپنے رب کی بارگاہ میں جہاں باقی دعائیں کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں، باری تعالیٰ آج کی جو رات ہے اس کے صدقے میں مجھے کامیاب فرما دے، اور صبح کا جو دن ہے اس کی برکات ہمیں نصیب فرما دے۔ اگلی صبح عید ہے اور حقیقی رحمت الہی اور مغفرت الہی ہے، اس کو لینے کے لیے ہمیں جاگنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ اس لیے اس رات کو جاگ کر عبادت کر کے ہمیں اللہ کی رحمت کو طلب کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس رات میں جاگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دل مردہ نہیں ہونے دیتا۔ جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، وہ کون سا دن ہوگا جس میں دل مردہ ہو جائیں گے؟ یہ قیامت کا دن ہوگا جس میں لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہمیں وظیفہ بتا دیا کہ تم اپنے دلوں کو کیسے زندہ رکھ سکتے ہو۔ وہ اس رات میں جاگ کر اپنے دل کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خوبصورت جملوں کے اندر قیامت والے دن دل کو زندہ رکھنا ہے، تو فرمایا ایک رات ہے تمہارے پاس، تم اس میں جاگ لو، اور وہ عید کی رات یعنی چاند کی رات۔ اس رات میں جاگنے سے بندے کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اب دوسری حدیث شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ 5 راتوں میں جو بندہ شب بیداری کرے اور جاگ لے، فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ 5 راتیں ہیں، اور پوچھا گیا کہ وہ کون کون سی رات ہیں، تو آپ نے فرمایا ذوالحجہ شریف 8، 9 اور 10۔ 8 اور 9 یہ ذوالحجہ، اور 10 یہ بڑی عید کا دن آ گیا۔ 3 یہ رات، اور چوتھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر کی رات، اور جو 5ویں ہے وہ رجب کی رات ہے۔ ایک اور روایت کے اندر رجب کی رات کا ذکر نہیں کیا گیا، اس میں نصف شعبان کی رات کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا یہ وہ راتیں ہیں جن کے اندر بندہ عبادت کر لے، شب بیداری کر لے، جاگ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں اس رات کو لیلۃ الجائز کہا گیا ہے۔ وہ حدیث جس کے اندر اس رات کا نام میرے محبوب نے خود تجویز فرمایا کہ یہ انعام والی رات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا تو آقا کریم فرماتے ہیں یہ رات انعام والی رات ہے۔ فرمایا جب یہ ڈھلتی ہے یعنی ختم ہوتی ہے تو صبح ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تمام راستوں پر، چوراہوں پر، موڑوں پر اپنے فرشتوں کو کھڑا کر دیتا ہے، اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وہ ہر آنے والے بندے کے لیے ایک جملہ بولتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو،
تم نے اللہ کو راضی کیا ہے اور اللہ رب العزت تمہارے اوپر راضی ہے، تم اس کی رحمت کو طلب کرنے والے بن جاؤ۔ اور اللہ رب العزت ان فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے یہ اعلان کر دیا، بتاؤ انہوں نے مزدوری مکمل کی ہے، آج ان کو کیا دیا جائے؟ تو وہ فرماتے ہیں یا اللہ انہوں نے مزدوری مکمل کی ہے، ان کو اپنا انعام عطا کر۔ اللہ فرماتا ہے میں نے آج ان کو بخش دیا ہے، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ عید پڑھنے والوں کے لیے فرمایا ہے، جو عید کے لیے آیا ہے مجھ سے مانگو، مجھے میرے عزت جلال کی قسم مغفرت مانگو گے وہ عطا کروں گا، رزق مانگو گے وہ عطا کروں گا، اگر مصیبتوں سے چھٹکارا مانگو گے تو بھی میں وہ عطا کر دوں گا۔ یہ صرف رات ہی نہیں، اس کا تعلق اگلے دن کے ساتھ بھی ہے، تو اس رات کو بھی صحیح طریقے سے گزارنا چاہیے اور دن کو بھی صحیح طریقے سے گزارنا چاہیے، کیونکہ رات انعام والی ہے اور اس انعام کا اظہار عید والے دن میں ہوتا ہے، تو اس دن کو بھی اچھے طریقے سے گزارا جائے تاکہ یہ انعام کامل طور پر ہم تک پہنچ سکے۔